الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحدة وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ربكم أرحم بكم من هذا الطائر بفرخه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عزیزان من، سامعین محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کی مجلس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، ہجرت کے 7ویں سال کے کچھ احوال، غزوہ خیبر سے واپسی کے حالات آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔
اسی سلسلے کو آج بھی آگے چلایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ضمناً فلسطین اور مسجد اقصی اور فلسطین اور غزہ پر ہونے والے مظالم کا بھی تذکرہ انشاءاللہ کیا جائے گا۔ غزوہ خیبر کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ایک غزوے کے لیے سفر فرمایا۔ اس غزوے کو غزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ عرب کی 3 بڑی طاقتیں تھیں جو اسلام دشمن تھیں۔ ایک مشرکین مکہ تھے، ان سے تو 6 ہجری میں معاہدہ ہو گیا، اس طاقت کو دبا دیا گیا، خاموش کر دیا گیا۔ دوسری بڑی اسلام دشمن طاقت اور قوت یہود کی تھی، ان سے بھی غزوہ خیبر کے ذریعے نمٹ لیا گیا۔ تیسری بڑی قوت جو اسلام دشمن تھی وہ بدو قبائل کی تھی، بنو غطفان کے قبائل تھے جو مشرکین مکہ کے غزوہ احزاب میں اتحادی بھی تھے اور بڑے جنگجو لڑاکے تھے بھی خانہ بدوش، خیموں میں رہتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، مسلمانوں کے قافلوں پر حملے کرتے تھے، مسلمانوں کو شہید کر دیا کرتے تھے۔ تو 2 قوتوں سے نمٹنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوت سے بھی نمٹنے کا فیصلہ فرمایا۔ ضروری تھا کہ ان قبائل کو مرعوب کیا جائے، ان پہ دبدبہ ڈالا جائے تاکہ یہ مسلمانوں پر لوٹ مار نہ کریں، حملے نہ کریں۔ انہیں مرعوب بھی کیا جائے اور جو اکٹھے ہو گئے تھے انہیں منتشر بھی کیا جائے، انہیں بھگایا بھی جائے۔ چنانچہ ایک قافلہ آیا، تجارتی قافلہ مدینہ منورہ میں سامان بیچنے کے لیے، تو اس نے آ کر ان میں سے ایک آدمی نے آ کر اطلاع دی مدینہ منورہ میں، کسی صحابی کو یہ بتایا کہ بنو غطفان کی شاخیں بنو ثعلبہ اور بنو محارب وہ فوجیں جمع کر رہے ہیں، لشکر جمع کر رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے ان قبائل کی طرف سفر کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ مدینہ منورہ کا متوالی حاکم آپ نے اپنا خلیفہ اور جانشین ایک روایت کے مطابق سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بنایا، اور ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اپنے داماد کو بنایا، اور آپ 400 یا 700 یا 800 صحابہ کے ساتھ سفر کر کے تنگ راستوں سے تشریف لے گئے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ نوکیلے پہاڑ تھے، پتھر تھے، ہمارے جوتے ٹوٹ گئے، ہمیں ننگے پاؤں چلنا پڑا، جس کی وجہ سے ہمارے پاؤں پھٹ گئے، زخمی ہو گئے، اور ہمیں پاؤں پر کپڑوں کی چیتھڑے باندھنے پڑے، پٹیاں باندھنی پڑیں۔ اس لیے اس غزوے کا نام بھی غزوہ ذات الرقاع ہے۔ رقاع رقعتن کی جمع ٹکڑے کو کہتے ہیں، ٹکڑوں والا، پٹیوں والا غزوہ۔ تو چونکہ پاؤں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں،
کپڑوں کے ٹکڑے بندھے ہوئے تھے، پاؤں صحابہ کے زخمی تھے، اس لیے اسے غزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ زمین مختلف رنگوں کی تھی، اس لیے اس کو ذات الرقاع کہتے ہیں۔ کوئی خطہ کیسے، کوئی ٹکڑا کسی رنگ کا، کوئی ٹکڑا کسی رنگ کا، تو مختلف ٹکڑوں والی زمین، مختلف حصوں والی زمین۔ بعض سیرت نگار کہتے ہیں یہ ذات الرقاع ایک پہاڑ تھا، اس غزوے کی نسبت اس پہاڑ کی طرف ہے، اس لیے اس کو غزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ راستوں سے صحابہ کرام کے ساتھ گزرتے ہوئے تشریف لے گئے۔ وادی شقرا میں ایک رات ایک دن قیام فرمایا۔ آپ کو دیکھ کر بدو سارے پہاڑوں پہ چڑھ گئے، بھاگ گئے۔ آپ نے صحابہ کو بھیجا، انہیں ڈھونڈو، تلاش کرو، ان کی اطلاع لاؤ، خبر لاؤ، کوئی خبر نہ ملی۔ آپ وادی نخل میں تشریف لے گئے، نخل میں تشریف لے گئے، وہاں بھی صرف عورتیں تھیں اور کوئی بھی نہیں تھا، مرد سارے بھاگ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں سے آگے چلے تو بنو غطفان کے ایک لشکر سے آمنا سامنا ہوا۔ وہ مسلمانوں سے ڈر رہے تھے، مسلمان ان پہ حملہ نہ کر دیں، مسلمان ان سے خوف زدہ تھے کہ یہ لشکر ہم پر حملہ نہ کر دے۔ مسلمانوں نے نماز ظہر ادا کی تو یہ بنو غطفان کے یہ لوگ کہنے لگے ان کی جو آگے نماز آنے والی ہے وہ انہیں سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور وہ عصر کی نماز ہے، اور مسلمان عصر کی نماز نہیں چھوڑتے۔ نمازیں ساری کی ساری اہم ہیں، لیکن عصر کی نماز کو خاص طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی محافظت کا، اس کی حفاظت کا حکم دیا، قرآن نے بھی حکم دیا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ ساری نمازوں کا خیال کرو، حفاظت کرو، ضائع نہ ہونے دو، کوتاہی نہ کرنا، نمازوں کی ادائیگی میں سستی نہ کرنا، نمازوں کی ادائیگی میں تمہاری دکان، تمہارے کھیت اور تمہاری مصروفیات، تمہارے دفتر رکاوٹ نہ بنے۔ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی حفاظت کرو، اور درمیانی نماز حدیث میں آتا ہے عصر کی نماز، عصر کی نماز کی سخت تاکید۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی وہ یوں سمجھے اس کی بیوی، بچے، گھر، جائیداد، مکان سب کچھ برباد ہو گیا، وہ لٹ گیا، نہ اس کا گھرانہ بچا، نہ اس کا مال بچا، نہ اس کا کاروبار بچا، نہ اس کا خاندان بچا، وہ لٹ گیا، وہ مر گیا۔ اس لیے عصر کی نماز مسلمانوں کی محبوب ترین نماز تھی، اس میں کوتاہی نہیں ہوتی تھی، اور اس بات کا علم کفار کو بھی تھا، کافر بھی جانتے تھے مسلمان نمازی ہوتا ہے، مسلمان ہو اور بے نمازی ہو، کافر بھی کہتے تھے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کو منافق ہے، وہ کو اور بلا۔ مسلمان نماز ترک نہیں کرتا، اس لیے کہ نماز بارڈر ہے اسلام اور کفر کے درمیان، سرحد ہے، اس کو کراس کیا تو کفر میں چلا جائے گا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر،
جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کفر کے قریب ہو گیا، کفر کے بارڈر پہ چلا گیا ہے۔ من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدۃ فقد برئت منہ ذمۃ اللہ، جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا۔ اب اللہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے اس کی حفاظت کے، نمازی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، نماز ادا کرنے والے پر اللہ کی نگرانی ہوتی ہے، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی جان کی، اس کے ایمان کی، اس کے مال کی۔ اور جس نے جو بے نمازی ہے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا، اس سے ذمت اللہ ختم ہو گیا، اللہ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اسلامی حکومت ہو تو اس کو سزا دے گی، اب اس کی حفاظت کمزور پڑ گئی ہے، وہ اس کو سزا دے گی۔ یہی وجہ ہے 4 اماموں میں سے 3 امام فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑے، نماز فرض نماز چھوڑنے کا عادی بن جائے، اس کو قتل کر دو، اسلامی حکومت قتل کر دے۔ میں اور آپ قتل نہیں کر سکتے، یہ حکومت کا کام ہے، قوت نافذہ کا کام ہے، وہ اس کو قتل کرے حکومت۔ 2 امام کہتے ہیں اس وجہ سے قتل کرے کہ نماز چھوڑنے کی، ترک صلاۃ کی شریعت کی نے سزا مقرر کی ہے، یہ حد ہے، جیسے قتل کا بدلہ قتل ہے ایسے نماز چھوڑنے کا بدلہ قتل ہے، اس کو قتل کر دو، معاشرے میں اس کی نحوست نہ پڑے، اس کو دیکھ کر اور لوگ بے نمازی نہ بنے، نہ جو ہوا اسلام کا نظام، ورنہ تو مسجدیں آخر تک بھری ہوتی، یہ مسجدیں ہماری چھوٹی پڑتی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے، مسلمان ہو، اس کو جیل میں ڈال دو، گرفتار کر لے حکومت، حتی یتوب او یموت، یہ بے نمازی پڑا پڑا جیل میں مر جائے یا سچی توبہ کر کے وعدہ کر کے پھر باہر آئے، اسے معاشرے میں قبول کوئی بھی نہیں کرتا، بے نمازی کو شریعت معاشرے میں قبول نہیں کرتی، یا اس کو جیل میں ہونا چاہیے یا قبر میں ہونا چاہیے۔ 3 امام کہتے ہیں اس کو قبر میں ہونا چاہیے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، ہم ان کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ جیسے کسی علاقے کے، کسی ملک کے مفتی کو مفتی اعظم کہتے ہیں، کسی ملک کے بڑے خطیب کو خطیب اعظم کہتے ہیں، ایسے ہی جو مجتہد امام ہے امتی، ان میں سے ہم ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو امام ابو حنیفہ سے بڑی تکلیف ہے، گستاخ بے ادب ہے، ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتی ہے، وہ بہانے بناتے کہتے ہیں امام اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہو تم، تو یہ جہالت ہے۔ ان سے کہو خطیب اعظم بھی حضور ہیں، حضور نے اپنے آپ کو امام نہیں کہا، حضور نے اپنے آپ کو خطیب کہا، انا خطیبہم اذا انصتوا، میں خطیب ہوں، تو تم اپنے مولویوں کو خطیب اعظم کیوں کہتے ہو؟ خطیب اعظم تو حضور ہے۔ اپنے مفتیوں کو مفتی اعظم کیوں کہتے ہو؟ مفتی اعظم تو حضور ہیں بلکہ اللہ ہیں، قل اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تمہیں فتویٰ دیتے۔ تو یہ جاہلانہ باتیں لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ تو امام اعظم یعنی جو مجتہد ہیں، امام امتی، ان میں سے بڑے امام ابو حنیفہ ہیں، اس لیے ہم امام اعظم کہتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کو بے نمازی کو جیل میں ہونا چاہیے، اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ حکومت کا فرض ہے بے نمازی کو قبر میں ہونا چاہیے،
اتنی سخت سزا ہے، اور یہ تو دنیا میں ہے، اور قبر کا عذاب اور آخرت کا عذاب اندازہ لگا لو۔ تو بات دور نکل گئی۔ کافروں کو بھی پتا تھا کہ یہ عصر کی نماز اہتمام کے ساتھ ادا کرتی، اس لیے انہوں نے پلان بنایا کہ جب یہ عصر پڑھیں تو ان پہ حملہ کر دیں۔ حضور نے صلاۃ الخوف پڑھائی، حضور کو پتہ چل گیا۔ میں اس سے پہلے بھی ایک غزوے میں یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس موقع پر صلاۃ الخوف کی آیتیں اتری، بعض کہتے ہیں اس موقع پر اتری۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جیسا واقعہ رونما ہوتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے اس موقع پہ یہ آیت اتری۔ اترنے کا معنی یہ ہے کہ اس موقع پر اس آیت پر عمل ہوا، اس سے رہنمائی لی گئی۔ سورہ نساء اللہ نے فرمایا اگر تم سفر میں ہو، لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، ایک تو سفر کی نماز میں تمہیں تخفیف ہے، تم سفر میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، تم نماز میں قصر کیا کرو۔ چنانچہ اہل علم کہتے ہیں اگر 48 میل کا سفر ہے، جو کلومیٹر کے لحاظ سے تقریباً 78 کلومیٹر بنتا ہے، 73.9 کلومیٹر، یعنی 78 کلومیٹر کا آپ کا سفر ہے، اور آپ نے سفر شروع کر دیا ہے، شہر کی آبادی سے، اپنے علاقے کی آبادی سے نکل گئے ہیں، تو 4 رکعتوں والے فرض آپ 2 پڑھیں گے۔ اور جہاں آپ نے جا کے رہنا ہے، اگر 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہے تو بھی آپ 4 رکعتوں والے فرض 2 پڑھتے رہیں گے، اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں یا آپ امام ہیں۔ اگر آپ کسی مقامی امام کے پیچھے ادا کر رہے ہیں پھر پوری ہوگی۔ تو سفر کی نماز کی رعایت بھی اللہ نے دی۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یہ قید اتفاقی ہے، کافروں کی طرف سے تمہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور آگے پھر خوف کی نماز کا اللہ نے حکم دیا، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَكُمُ الصَّلَاةَ، اگر خوف ہے، ڈر ہے، دشمن حملہ کر دے گا، میرے نبی آپ نماز پڑھائیں تو یوں پڑھائیں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مَعَكَ، جماعت کو 2 حصوں میں بانٹ دیں، ایک حصے کو آپ نماز پڑھائیں، آدھی نماز آپ ان کو پڑھائیں، اور ایک حصہ دشمن کے مقابلے میں ہتھیار لے کے کھڑا رہے۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، وہ حفاظت کا، دفاع کا سامان اور اسلحہ لے کے کھڑے ہوں۔ اور آدھی نماز یہ جب پڑھ لے تو یہ جماعت چلی جائے دشمن کے مقابلے میں، آدھی نماز آپ دوسری جماعت کو ادا کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی جماعت کو 2 رکعتیں پڑھائیں، انہوں نے 2 رکعتیں جب پڑھ لیں تو یہ چلے گئے، پہلی جماعت آ گئی، اگلی 2 رکعتیں حضور نے ان کو پڑھائیں۔ جب انہوں نے 2 رکعتیں پڑھ لی، حضور نے سلام پھیر دیا، حضور کی نماز مکمل ہو گئی۔ اب یہ 2 رکعتیں یہیں پڑھ لیں یا وہاں جا کے پڑھیں، اور وہ جو پہلی جماعت تھی 2 رکعتیں اپنی مکمل کر لے، واپس آ کر یہاں 2 رکعت اپنی مکمل کر لے، یہ صلاۃ الخوف ہے۔ جنگوں کے اندر اس طرح نماز پڑھنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا، لیکن نماز نہیں چھوڑنی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر اس سے بھی زیادہ ڈر ہے تو پھر سواری پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھو، یا کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو، اسلحہ بھی اٹھاتے رہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں 15 دن تک رہے، اور پھر آپ مدینہ واپس تشریف لائے، اور اس غزوے میں عجیب عجیب معجزات کا ظہور ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ایک واقعہ تو پہلے بھی ایک غزوے میں پیش آیا، اس جیسا واقعہ اس غزوے میں بھی پیش آیا۔
صحابہ کہتے ہیں جب ہم سفر میں ہوتے تھے، دوپہر ہو جاتی تھی تو ہم حضور کے لیے سایہ والا درخت تلاش کرتے تھے. تو ہم نے ایک درخت تلاش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے دوپہر کا قیلولہ فرمانے لگے. دوپہر کا قیلولہ سنت ہے. حضور سفر و حضر میں دوپہر کو آرام فرماتے تھے، قیلولہ فرماتے تھے. دوپہر کا تھوڑا سا قیلولہ بھی ہو جائے تو آدمی تازہ دم ہو جاتا ہے، تھکن دور ہو جاتی ہے. آج ڈاکٹر اور سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ دماغ میں کچھ خلیے ایسے ہیں، کام کرتے کرتے دوپہر کو وہ سو جاتے ہیں. تھوڑی دیر نیند ہو جائے تو تازہ دم ہو جاتا ہے آدمی. تو دیکھو سائنس آج کہہ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 1450 سال پہلے سے آپ کی یہ سنت چلی آ رہی ہے. اس لیے ہمارے مدارس کے نظام میں مسلسل تعلیم نہیں ہوتی. دوپہر تک تعلیم بند ہو جاتی ہے، پھر قیلولہ ہوتا ہے، استاد طالب علم سوتے ہیں، پھر ظہر پڑھتے ہیں، اور ظہر کے بعد پھر تعلیم ہوتی ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بھی یہی تھا. دوپہر کو قیلولہ کرو. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کے لیے آرام فرماتے درخت کے نیچے. باقی صحابہ اپنی اپنی جگہوں پر مختلف درختوں کے نیچے تھے، آپ اکیلے تھے. ایک مشرک آ گیا، آپ نے تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی تھی. تلوار لٹکی ہوئی تھی، اس نے آ کے تلوار اٹھا لی اور یوں سونت لی حضور پر. کہتا من یمنعک منی، مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ حضور نے زوردار الفاظ میں فرمایا، لہجے کڑکدار لہجے میں فرمایا، اللہ. تم بھی کہو، اور اونچی آواز سے کہو، اور اونچی آواز سے کہو. اس نے پھر کہا من یمنعک منی، آپ نے پھر فرمایا کہو اللہ. اس نے کہا من یمنعک منی، تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ آپ نے پھر کیا فرمایا؟ اللہ. اب اس پہ کپ کپی لگی، تلوار گر گئی، اس کے ہاتھ سے تلوار گری. حضور نے تلوار اٹھا لی. اب تو بتا من یمنعک منی، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ مجھے اب معاف فرما. آپ نے معاف فرما دی. حضور کا عفو درگزر دیکھو. یہ جو قتل کر رہا تھا حضور نے اسے معاف فرما دی. پھر فرمایا کیا تو گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا نبی و رسول ہوں؟ کہتا ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ پہ حملہ نہیں کروں گا، آپ کا دفاع بھی کروں. انہوں نے جا، یہ گیا گاؤں میں جا کر بستی میں جا کے بتایا میں ایسی شخصیت سے مل کے آیا ہوں، کائنات میں اس سے بڑی اخلاق والی شخصیت کوئی نہیں. اسی طرح اسی غزوے کے اندر ایک عورت آپ کے پاس ایک بچہ اٹھا کے لائی. وہ دیوانہ تھا، جن لپٹے ہوئے تھے اسے. جن جس کو لپٹ جائے نا وہ دیوانہ سا بن جاتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہنے لگی ھذا ابنی قد غلبنی علیہ الشیطان، میرے اس بیٹے پہ جن چڑھے ہوئے، میرے اس بیٹے پہ جن سوار ہو گئے، یہ مجنون ہو گیا ہے. آپ نے اپنا منہ کھولا، لعاب نہیں، آپ نے اس بچے کا منہ کھولا، اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا، تھوک ڈالی اور فرمایا اقصا عدو اللہ انا رسول اللہ. او اللہ کا دشمن دفع ہو جا، میں اللہ کا رسول ہوں. اس جن سے آپ نے خطاب فرمایا اقصا یا عدو اللہ، او اللہ کا دشمن دفع ہو جا، تو نہیں جانتا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول. جن حضور کا احترام کرتے تھے. دفع ہو گیا. آپ نے فرمایا اس کی ماں سے دونا کے شانک، لے جا اپنے بچے کو، اب یہ جن کبھی نہیں آئے گا. چنانچہ وہ صحت مند ہو گیا، اس کے بعد وہ جن کبھی نہیں آئے. آپ کے روکنے کے بعد دوبارہ آئے. حضور تو حضور ہے،
ہمارے شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا حضرت میرے فلاں عزیز کو جن چپک گئے ہیں, آپ اس کے لیے کوئی تعویذ دے دیں, دعا فرما دیں. آپ نے فرمایا جاؤ اس کو جا کے کہو حسین احمد مدنی جو گنبد خضرا کے نیچے 16.5 سال نبی کی حدیث پڑھاتا رہا تجھے سلام دے رہا ہے اور وہ تجھے کہہ رہے ہیں کہ تو چلا جا. اس نے جا کے سلام دیے, جن چھوڑ کے چلا گیا. اعمال, تقوی اور علم, اس کا احترام صرف انسان نہیں جن بھی کرتے. حضور تو حضور ہے, یہ 14ویں صدی کے حضور کا ایک عاشق, حضور کی حدیث کا محدث, اللہ کے نبی کے علوم کا داعی, مجاہد, جس نے بر صغیر کو انگریز سے آزادی دلوائی اور آزادی دلوانے کے لیے اپنے استاد حضرت شیخ الہند کے ساتھ 4.5 سال مالٹا کی ٹھنڈے علاقے میں جیل کاٹی. جن ان کے سلام کو چھوڑ کے بھاگ گئے. وہ تو حضرت مدنی تھے. میرے گھر کی بات ہے, یہ 2010 میں اللہ نے مجھے گھر دیا, میں نے اپنا گھر بنایا. تو میرے گھر کے پہلے مہمان شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے تلمید رشید اور شاگرد مناظر اسلام حضرت مولانا علامہ عبدالستار توسوی رحمت اللہ علیہ بنے. میرے گھر میں, نئے گھر میں پہلے مہمان وہی آ کے ٹھہرے, حضرت توسوی صاحب. علامہ توسوی رحمت اللہ علیہ میری گھر بیٹھک میں ٹھہرے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا, اس نے آ کے یہی شکایت, میرے گھر والوں کو جن ہو گئے ہیں. حضرت نے کوئی تعویذ نہیں دیا, میرے سامنے کی بات. حضرت نے فرمایا جاؤ اس سے جا کے یہ کہہ دو عبدالستار توسوی شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی کا شاگرد تمہیں سلام دے رہا ہے اور تمہیں پیغام دے رہا ہے, چھوڑ کے چلے جاؤ, چھوڑ کے چلے جاؤ. آپ کے والد صاحب بھی تو حضرت مدنی کے شاگرد تھے نا. ان کے والد صاحب حضرت مولانا خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ, وہ بھی حضرت مدنی کے شاگرد تھے. بڑے اونچے تقوی والے لوگ تھے یہ. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. حضور کے پیغام, حضور کے اس جملے پر اخسا عدو اللہ فإنی رسول اللہ, اللہ کا دشمن دفع ہو جا, میں اللہ کا رسول ہوں, جن بھی چھوڑ کے چلا گیا. اسی سفر کا واقعہ ہے. ایک صحابی, ان کے ایک گھونسلے پہ نظر پڑ گئی, اس میں 3 انڈے رکھے ہوئے تھے پرندے کے. وہ اٹھا کے لے آئے, وہ اٹھا کے لے آئے 3 انڈے, حضور کو دکھائے. اس نے وہ انڈے توڑے, انڈے بنائے. روٹی تھی نہیں, سفر, فقر, فاقہ. حضور کے تو اکثر اسفار فاقے کے ساتھ گزرے. روٹی تھی نہیں, آپ نے ایسے ہی خالی انڈا بغیر روٹی کے تناول فرمایا. آپ نے تناول فرمایا. پھر یہ جو انڈا لانے والے تھے صحابی, انہوں نے تناول فرمایا. پھر آپ نے فرمایا اور صحابہ کو بلاؤ. اور میں بتا چکا ہوں ذات الرقاع میں یا 400 کی تعداد تھی یا 700 کی تعداد تھی یا 800 کی, تو 700 درمیانی تعداد بھی لو تو یہ 3 انڈے 700 صحابہ نے پیٹ بھر کے کھائے. انڈے ویسے ہی پڑے تھے. یہ بھی اسی سفر کا واقعہ ہے. انڈے ویسے کے ویسے ہی تھے. اللہ نے ایسی برکت اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے میں دی. اسی سفر کا واقعہ ہے. ایک اونٹ, اس نے حضور کو آ کر اپنے مالک کی شکایت کی. اس نے کہا کہ میرا مالک
اتنے سالوں سے مجھ سے ہل چلوا رہا ہے، مجھ سے کام کروا رہا ہے، اب وہ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، نحر کرنا چاہتا ہے۔ حضور سے اونٹ نے بات کی۔ یہ حضور کے معجزات ہیں۔ حضور سے جانوروں نے کلام کیا۔ ایک ہرنی حضور سے بولی تھی، اونٹ حضور سے بولا تھا، ایک گوہ حضور سے بولی تھی۔ اونٹ نے اپنے مالک کی شکایت کی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ آپ نے میں جابر جا اس کے مالک کو بلا کے لیا۔ حضرت جابر نے فرمایا حضرت میں کیسے بلا کے لاؤں، میں تو جانتا ہی نہیں۔ آپ نے میں جا اس اونٹ کے ساتھ، یہ اونٹ تجھے خود بتائے گا کہ اس کا مالک کون ہے۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ حضرت جابر تشریف لے گئے، اونٹ آگے آگے، جابر پیچھے پیچھے۔ اونٹ لے گیا، جا کر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضرت جابر نے کہا او میاں تجھے حضور بلا رہے ہیں۔ وہ حضور کی خدمت میں آیا۔ آپ نے اونٹ کا مسئلہ اس کے مالک سے بات کر کے حل کروا دیا۔ حضور کتنے وفادار ہیں۔ خدمت کرنے والوں کی قدر کرنی چاہیے، وہ اونٹ ہی کیوں نہیں۔ آپ نے سفارش کی اس کو ذبح نہ کر، اتنے سالوں سے یہ تیری خدمت کر رہا ہے، اتنے سالوں سے یہ ہل چلا رہا ہے۔ جیسے ہمارے علاقے میں ٹریکٹر آنے سے پہلے بیل ہل چلاتے تھے، آپ نے تو وہ دور نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا ہے۔ ایسے ہی عرب کے علاقوں میں بیل گائے کے ساتھ اونٹ بھی ہل چلاتے تھے۔ تو اتنے سالوں سے وہ خدمت کر رہا ہے، تیرا خدمت گزار ہے، اب تو اس کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ جانوروں میں بھی شعور ہے، جانوروں میں بھی احساس ہے، جانوروں کو اللہ کے نبی کی بھی پہچان ہے، جانور بھی حضور کے فرما بردار ہیں، جانور بھی اللہ کے نبی کے قدردان ہیں۔ ایک اونٹ ایک موقع پہ آیا اور اس نے اپنا سر حضور کے پاؤں پہ رکھ دیا۔ صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ، کیسر و کسرا والے بھی کہ درباری بھی تو ان کو سجدہ کرتے، ہم بھی آپ کو سجدہ کر لیں۔ اونٹ بھی اپنی گردن آپ کے پاؤں پہ رکھ رہا ہے۔ اب میں نا لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو کسی کے سجدے کی اجازت دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، لیکن سجدہ اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ سمجھو، نہ جھنڈی کا سجدہ، نہ کنڈی کا سجدہ، نہ مزار کا سجدہ، نہ دیوار کا سجدہ، نہ سورج کا سجدہ، نہ چاند کا سجدہ، نہ آگ کا سجدہ، نہ پانی کا سجدہ، نہ فضا کا سجدہ، نہ زندے کا سجدہ، نہ مردے کا سجدہ۔ سجدہ اللہ کا ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، سورج اور چاند کے خالق اور پیدا کرنے والے رب کو سجدہ کرو۔ ہم مسلمانوں کا تو یہ حال ہے، ہر جگہ جھک پڑتے ہیں، اپنی شان کا ہی پتہ نہیں ہے۔ اور ظالم، اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تیری پیشانی نیچے نہیں لگائی، سب سے اوپر لگائی، اس کو شان دی، اس کو بے عزت نہ کر جگہ جگہ جھکا کر۔ یہ اس قابل ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکے، اللہ کو سجدہ کرو۔ اسی سفر کا واقعہ ہے، حضرت جابر کا اونٹ گم ہو گیا۔ انہوں نے حضور سے شکایت کی یا رسول اللہ میرا اونٹ گم ہو گیا۔ اور میں جا لے اپنا اونٹ۔ وہ گئے، ڈھونڈا، دیکھا نہیں ملا، واپس آیا حضرت مجھے تو نہیں ملا۔ اور میں جا لے اپنا اونٹ، پھر وہ گئے نہیں ملا، پھر آئے، پھر فرمایا حضرت میرا اونٹ، اور میں جا نہیں ملا، آپ پھر خود تشریف لے۔ جیسے ہی آپ نکلے تو آگے اونٹ کھڑا ہوا تھا۔ اسی سفر کا واقعہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ چلتے 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 تھک گیا، سست ہو گیا۔ انہو ابدع
یا ابدا ابی، وہ چلنے سے، مجھے لے کے چلنے سے عاجز ہو گئے. حضرت جابر فرماتے پیچھے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا. بھائی کیا ہو گیا تیرے اونٹ کو؟ یا رسول اللہ یہ تھک گیا ہے، لاغر ہو گیا ہے، چلنے کے قابل نہیں رہا، سواری اٹھا کے لے جانے کے قابل نہیں رہا. آپ نے پیالے میں پانی لیا، وہ پیالے میں پانی لے آئے، آپ نے اس پہ دم کیا، کچھ پانی اس کی پیٹھ پہ چھڑکا، کچھ اس کی پیشانی پہ چھڑکا، پھر میں ڈنڈا لیا. ہاں، دم اور ڈنڈے دونوں سے کام بنا ہے، دعا دوا دونوں سے کام بنا. اب میں ڈنڈا لیا، وہ ڈنڈا لے آئے، حضور نے اسے ہلکا سا چابک مارا، اونٹ دوڑ پڑا. اب تو حضرت جابر اونٹ پہ بیٹھے اور وہ اونٹ حضور کے اونٹ سے بھی آگے بھاگ رہا ہے، رکتا ہی نہیں، ایسا تیز رفتار، اب رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا، بریکے نہیں، ٹھہرتا ہی کوئی نہیں. حضور کے کرم کی باتیں سنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نیا، یہ مجھے بیچ دے. یا رسول اللہ میں آپ کو ویسے مفت دیتا ہوں. فرمایا نہیں نہیں، میں مفت لینے والا نہیں ہوں. حضور صحابہ سے چیزیں مفت نہیں قبول فرماتے. فرمایا مجھے بیچ دو. یا رسول اللہ میں نے بیچ دیا، اب میں اتنی چاندی مدینے جا کر تجھے دے دوں گا. ایک اوقیہ تھا یا کتنے اوقیہ تھا، وہ چاندی طے ہو گئی. بعد روایت میں آتا ہے حضرت جابر اونٹ سے نیچے اتر گئے. فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کا اونٹ ہو گیا. فرمایا نہیں نہیں تو بیٹھ جا، مجھے مدینے جا کر دے دینا، ڈیلیوری مدینہ میں لیں گے. ہاں، مدینہ کے اندر قبضہ لیں گے. کتنے بااخلاق ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا مدینہ میں پہنچ گئے، میں حضور کے پاس اونٹ لے کر آ گیا. اونٹ مسجد نبوی سے باہر باندھ دیا. مسجد میں آیا، آپ نے فرمایا یا بلال، او بلال، جابر کو اتنی چاندی تول کر دو، ورجا ہو اور زیادہ دو، کم نہ دینا. فرض کرو ایک اوقیہ چاندی ہے، ایک اوقیہ چاندی ہے تو اس سے زیادہ دینا، کم نہ دینا. فرمایا انہوں نے مجھے چاندی زیادہ تول کے دی. میں لے کے جا رہا تھا، پیچھے سے آواز آئی. بلال نے کہا جابر حضور بلا رہے ہیں. میرے دل میں کھٹکا ہو گیا کہ حضور کو احسان فرمائیں. میں جیسے ہی واپس آیا، حضور نے فرمایا جابر اونٹ بھی تیرا، پیسے بھی تیرے، جا تو اونٹ بھی لے جا، پیسے بھی لے جا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ اتنے شفقت فرمانے والے تھے، اتنے شفیق تھے. اسی غزوے کا واقعہ ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے. آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آ گئی. جگہ ایسی تھی نہیں کہ جس میں چھپ کر آپ قضاء حاجت فرماتے. آپ تشریف لے گئے، ایک درخت ادھر تھا دائیں، ایک درخت ادھر تھا بائیں. آپ دائیں طرف درخت پہ تشریف لے گئے، ٹہنی کو توڑا اور اسے توڑ کے فرمایا انقادی ایھا الشجرہ، اور درخت میرا فرما بردار ہو جا. اور اس کو بلایا ادھر آ. وہ درخت زمین کو چیر کر آپ کے قدموں میں آ گیا. ایک درخت بائیں جانب تھا، آپ تشریف لے گئے، اس کی ٹہنی توڑی اور ٹہنی توڑ کے فرمایا انقادی ایھا الشجرہ، اور درخت تو بھی میرا فرما بردار ہو جا. اسے کہا تو بھی آ جا. وہ بھی زمین چیر کر آ گیا. دونوں درختوں سے کہا التئما، اکٹھے ہو جاؤ. دونوں درخت اکٹھے ہو گئے. آپ نے ان کی اوٹ میں قضاء حاجت فرمائی. تم حضور کی بات نہیں مانتے، نبی کی سنت پہ نہیں چلتے. درخت بھی مان رہے ہیں، جانور بھی مان رہے ہیں.
اونٹ بھی قدر کر رہے ہیں، درخت بھی قدر کر رہے ہیں۔ یہ حضور کا معجزہ ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں دور سے دیکھ رہا تھا، میں چھپ کے آہستہ آہستہ چلا کہ یہ منظر دیکھوں۔ آپ قضائے حاجت کر کے فارغ ہوئے، دائیں طرف والے درخت سے فرمایا تو اپنی جگہ چلا جا، وہ اپنی جگہ چلا گیا زمین کو چیر کر۔ بائیں طرف والے سے فرمایا تو اپنی جگہ چلا جا، وہ زمین چیر کے اپنی جگہ چلا گیا۔ اور میں جابر تو نے دیکھا؟ اسی سفر کا واقعہ ہے۔ آپ کا گزر ہوا 2 قبروں پر، ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ عذاب قبر حق ہے، عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے، سچ ہے، قرآن سے ثابت ہے، نبی کی حدیثوں سے ثابت ہے، امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا ملحد ہے، بے دین ہے۔ قبر کا عذاب حق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عذاب قبر کا باب قائم کیا اور باب قائم کر کے قرآنی آیات ذکر کی۔ وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ، فرمایا قول ثابت لا الہ الا اللہ ہے، اور مومن کے ثابت قدم ہونے سے مراد قبر میں سوال و جواب کے وقت ثابت قدم ہونا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ۔ امام بخاری فرماتے ہیں یہ قبر کا عذاب ہے۔ ابھی مرا نہیں ہے یہ کافر، منافق، بدکار، ابھی تو زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اسے موت کی سکرات لگی۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے اس کی پٹائی لگا رہے ہیں، فرشتے اس کو مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنے آپ کو، روحو نکلو، الیوم تجزون عذاب الہون، تمہیں آج ذلت کا عذاب ہوگا، آج قبر میں جا کر ذلت کا عذاب ہوگا۔ اور پھر قیامت کا عذاب الگ ہے۔ تو عذاب ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جابر ٹہنیاں توڑ کے لیا، ایک درخت سے ایک ٹہنی توڑی، دوسرے درخت سے دوسری ٹہنی توڑی، اور آپ نے یہ ٹہنی قبروں پہ ڈال دی۔ فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی عذاب میں تخفیف رہے گی، کمی رہے گی۔ علماء کہتے ہیں آپ نے ٹہنی ڈالی، ٹہنی ڈالنے کی وجہ سے حضور کے ہاتھ کی برکت سے عذاب میں تخفیف ہو گئی۔ میاں قبروں پہ ٹہنیاں ڈالنا یا پھول ڈالنا یہ سنت نہیں ہے، یاد رکھو۔ یہاں جو عذاب میں کمی ہوئی یہ ٹہنیوں کا کمال نہیں تھا، ٹہنی ڈالنے والے ہاتھ کا کمال تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، حضور کا کمال تھا۔ اسی سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کا لشکر، پانی ختم، بالکل پانی نہیں، اور پانی تلاش کرو کسی کے پاس پانی نہیں۔ ایک صحابی کے پاس چند قطرے پانی کے نکلے، آپ نے برتن میں ڈالا، برتن میں ڈالا گیا، آپ نے برتن میں ہاتھ رکھا، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، فرمایا پیو پانی۔ 700-800 کے لشکر نے یہ پانی پیا جو نبی کی انگلیوں سے نکلا۔ اور لوگوں یہ وہ پانی ہے، پانی یا آسمان سے آتا ہے یا زمین سے نکلتا ہے۔ صحابہ نے وہ پانی پیا جو نہ آسمان سے آیا نہ زمین سے نکلا بلکہ اللہ کے نبی کی پاک انگلیوں سے نکلا۔ اسی سفر میں سخت بھوک تھی، آنا میں کیا بعید ہے اللہ تمہارے کھانے کا بھی انتظام کر۔ سمندر کے کنارے جا رہے تھے، فَعَلْقَ الْبَحْرُ حُوتًا، سمندر نے ایک بڑی مچھلی باہر پھینکی، اس کو سیف بحر بھی کہتے ہیں، بڑی مچھلی پھینکی۔ صحابہ نے اس مچھلی کو
پکایا کھایا، وہ اتنی بڑی تھی، اس کا اتنا زیادہ گوشت، منو من گوشت، اس سے تیل نکلا، موٹی تازی مچھلی تھی، اس کی چربی پگھلی، تیل بنا، اس سے صحابہ نے اپنے جسم کی خشکیاں دور کی، اپنی مالشیں کی، کئی دن تک کھاتے رہے، اور پھر کہتے ہیں یہ اتنی بڑی تھی کہ اس کی جو کمر کی ہڈی ہے اس کو جب یوں کھڑا کیا گیا، ایک آدمی اونٹ پہ بیٹھ کر اس کے نیچے سے گزر گیا۔ یہ بھی بعض علماء کہتے ہیں اسی سفر کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی۔ اسی سفر میں صحابہ نے ایک گھونسلہ دیکھا، اس میں چڑیا کا، پرندے کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ ایک صحابی نے وہ بچہ اٹھا لیا، حضور کے پاس لے آئے۔ اتنے میں اس پرندے کے بچے کا باپ یا ماں تڑپ کر آ گئے، اور اس نے اپنے آپ کو اس اپنے بچے کے سامنے پھینک دیا کہ پکڑنا ہے تو مجھے بھی پھر پکڑو، ورنہ میرے بچے کو چھوڑو۔ پرندے نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھ کے فرمانے لگے، للہ ارحم، اللہ للہ ارحم بکم من ھذا الطائر بفرخہ، اس پرندے کو اپنے بچے پر جتنی شفقت ہے، رحمت ہے، اللہ تم سے اس سے زیادہ رحم فرماتے ہیں، اس سے زیادہ شفقت فرماتے ہیں۔ اللہ کے رحم کا معاملہ تمہارے ساتھ اس سے بڑھ کر ہے۔ آپ نے وہ پرندہ چھڑوا دیا، وہ بچہ چھڑوا دیا۔ حضور کی رحمت تو پرندوں کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے، درختوں کے لیے بھی ہے، جنات کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے، فرشتوں کے لیے بھی ہے، زمین والوں کے لیے بھی ہے، آسمان والوں کے لیے بھی۔ آپ تو سب کے لیے رحمت بن کے آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ حضور نے تو جنگوں کے بھی آداب بتائے، جنگ میں کافروں کی عورتوں کو قتل نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرو۔ یہ تو آج بھیڑیے ہیں، درندے ہیں، درندوں سے بھی بدتر ہیں یہ یہودی اور ان کے سرپرست ظالم خبیث عیسائی، امریکی، برطانوی، جو گاجر مولی کی طرح آج فلسطین میں مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ آج ان کے ایجنٹ پاکستان کے اندر کہتے ہیں حماس نے حملہ غلط کیا، حماس کو حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان ظالموں کو یہ علم نہیں کہ یہ یہودی فلسطین پر قابض ہیں، ناجائز قابض ہیں۔ اگر کشمیر پہ انڈیا ناجائز قابض ہے تو فلسطین پر اسرائیل اور یہودی ناجائز قابض ہیں، وہ قبضہ گروپ ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کی زمین سے بھگا دیا، نکال دیا۔ اب میرے گھر پر کوئی قبضہ کر لے اور میں اپنا گھر چھڑوانے کے لیے اس گھر میں جاؤں تو قصور میرا، میں مجرم؟ کچھ شرم کرو، تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ اور پھر گزشتہ ایک مہینے میں کئی سو مسلمانوں کو یہ بدبخت یہودی وہاں شہید کر چکے۔ 1960 سے وہ قتل کر رہے ہیں، مسجد اقصی میں فائرنگ کرتے ہیں۔ اس رمضان میں مسجد اقصی میں فائرنگ کی اور نہتے مسلمانوں کو شہید کیا، اور مسجد اقصی پر قابض ہیں۔ یہ مسجد تو مسلمانوں کی ہے، اس کا یہودیوں سے کیا تعلق؟ دو وجہ سے یاد رکھو، مسئلہ فلسطین سمجھو، مسجد اقصی کس کی تولیت میں ہے یہ مسئلہ سمجھو۔ آج یہودی ایجنٹ پاکستان میں کہتے ہیں مسجد اقصی تو یہودیوں کو دے دینی چاہیے، مکہ مدینہ مسلمانوں کے پاس ہے۔
تو یہ مسجد اقصی یہودیوں کے لیے مکہ مدینے، یہ اسمبلی میں تقریر کی ایک بدبخت عورت نے پچھلے دور میں، یعنی کھلی یہودیوں کی حمایت۔ مسجد اقصی سے یہودیوں کا کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے آسمانوں پہ نہیں اٹھایا گیا، بلکہ مکہ سے مسجد اقصی لایا گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی لا کر گویا اس کی تولیت حضور کے حوالے کر دی گئی۔ یہ آپ کی مسجد ہے، مسلمانوں کی مسجد، ورنہ یہاں کیوں لائے؟ وہ اسے آسمانوں پہ اللہ اٹھا لیتے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ ہم اپنے نبی کو رات کو لائے مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور ہمیں قدرت ہے کوئی اس کو جھوٹ نہ کہے۔ سبحان اللہ، جھوٹ سے پاک، کوئی اس کو غلط نہ کہے، اللہ غلطی سے پاک ہے۔ یہ سچا ہے، یہ درست ہے۔ حضور مسجد اقصی آئے، پھر مسجد اقصی میں آپ نے نبیوں کی امامت کروائی۔ یہودیوں کے نبی موسیٰ علیہ السلام مقتدی، حضور امام۔ عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام مقتدی، حضور امام۔ 1.25 نبی مقتدی، حضور امام۔ یہاں لا کر مسجد اقصی گویا حضور کے سپرد کی گئی، اور امامت کے مصلی پہ کھڑا کر کے گویا کہ قبضہ بھی دے دیا گیا۔ یہ آپ کی مسجد ہے، آپ کی امت کی مسجد ہے، نہ یہودیوں کی ہے نہ عیسائیوں کی ہے۔ یہ کہاں سے نکل آئے؟ یہ تو مسجدوں کو خراب کرنے والے ہیں، برباد کرنے والے ہیں۔ قرآن نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ یہودیوں نے بھی مسجدیں اجاڑی، عیسائیوں نے بھی اجاڑی، اسی مسجد اقصی میں خون ریزی کی گئی۔ قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں اس خون ریزی کا ذکر کیا ہے۔ تیتروس نے یہاں خون ریزی کی، پاؤں کے گھٹنے کے برابر مسجد اقصی میں خون ہی خون تھا، خون ہی خون تھا۔ یہ مسجد ہماری ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، امام الانبیاء کی ہے، اور ان کی امت کی ہے۔ یہودیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا، حضرت فاروق اعظم نے بغیر لڑائی کے فلسطین کو فتح کیا، شام کو فتح کیا، مسجد اقصی کو فتح فرمایا۔ عیسائیوں کے بڑے بڑے پادریوں نے امیر المومنین کو دیکھا، انہوں نے دیکھ کر گواہی دی، ہماری کتابیں بتاتی ہیں، انجیل بتاتی ہے، تورات بتاتی ہے، آسمانی کتابیں بتاتی ہیں کہ محمد عربی کا یہ خلیفہ آئے گا اور مسجد اس کے سپرد ہوگی۔ انہوں نے بغیر لڑائی کے حضرت عمر کے سپرد کی مسجد، اور ایک معاہدہ کیا حضرت عمر سے، یاد رکھو، ابن عساکر میں اور سیرت اور تاریخ کی دوسری کتابوں میں وہ معاہدہ موجود ہے۔ اٹھاؤ وہ معاہدہ، اس معاہدے میں ہے عیسائیوں نے، یہ عیسائیوں کے قبضے میں تھی، یہودیوں کے پاس نہیں تھی۔ مسجد اقصی یہودیوں کے پاس نہیں تھی، عیسائیوں کے قبضے میں تھی۔ زمانہ حضرت عمر کا تھا، حضرت عمر آئے، انہوں نے چابیاں حضرت عمر کے حوالے کی۔ میں ایک سال یہ واقعہ تفصیلی طور پر جمعے کی اسی مجلس میں بیان کر چکا ہوں الحمدللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مناقب میں یہ پورا واقعہ میں بیان کر چکا ہوں۔ ہماری یہ مجلس علمی ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ معاہدہ کیا، عیسائیوں نے معاہدہ لکھوایا حضرت عمر سے، سائن ہوئے، دستخط ہوئے۔ جنہوں نے مسجد دی انہوں نے معاہدہ لکھوایا، اور اس معاہدے میں امیر المؤمنین حضرت عمر نے لکھ کر دیا عیسائیوں کو، عیسائیوں نے لکھوایا تھا ان کے گھر نہیں گرائے جائیں گے، ان کے گرجے نہیں گرائے جائیں گے، ان کو گرجوں سے نہیں روکا جائے گا، ان کی صلیبیں نہیں توڑی جائیں گی، وہ چاہیں تو یہاں رہیں، چاہیں تو روم چلے جائیں،
کہ یہاں پر ایلیا میں یہودیوں کو نہیں رہنے دیا جائے گا۔ یہ معاہدہ حضرت عمر کے ساتھ عیسائیوں کا، جنہوں نے ہمیں مسجد نبوی دی، اس شرط پر دی تھی کہ یہاں یہودی بولو نہیں رہیں گے، اس شرط پر یہ مسجد اقصی میں دی تھی عیسائیوں نے۔ آج کے عیسائی تو اپنے باپ دادے کے بھی غدار ہیں، اپنے نبی کے بھی غدار ہیں۔ یہ بے غیرت ہے، بے غیرت آج کا عیسائی۔ آج یہودیوں کے پیچھے کھڑے ہیں یہ عیسائی، ڈوب کے مرو عیسائیوں، اور برطانیہ والوں اور یورپ والوں، امریکہ والوں، کہتے تم اپنے آپ کو کرسچن ہو اور ان کے پیچھے کھڑے ہو جنہوں نے تمہارے نبی کو نعوذ باللہ ناجائز اولاد کہا، نبی کی امی حضرت مریم پہ بہتان لگایا، تم ان کے پیچھے کھڑے ہو، یہودیوں کے پیچھے۔ یہ تو نبیوں کے گستاخ ہیں۔ انہوں نے کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ نعوذ باللہ وہ ناجائز اولاد ہے۔ انہوں نے حضرت مریم پہ زنا کی تہمت لگائی۔ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا عَظِيمًا، قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے یہ حضرت مریم پہ بہتان لگایا، بڑے گناہ کی بات کی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کہ گستاخ، عیسیٰ کا کلمہ کوئی نہیں پڑھا ان ظالموں نے۔ اور مسلمان جو تمہاری امی کی صفائی دیتے ہیں، تمہارے نبی کی امی کی صفائی دیتے ہیں، تمہارے نبی کی طہارت اور صفائی کو بیان کرتے ہیں، انہوں نے ولد الزنا کہا، مسلمانوں نے کہا نا، کلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ ہے۔ لیکن یہ ان کے ساتھ کھڑے۔ آج یہودی عیسائی تمہارے خلاف اکٹھے ہو گئے، تو اگر کوئی میرے گھر پہ قبضہ کرے اور میں اپنے گھر کا قبضہ لینے جاؤں تو پاگل انسان ہے جو کہتے ہیں کہ تو نے زیادتی کی۔ اور بھئی میں نے زیادتی کی یا چوروں نے زیادتی کی جنہوں نے میرے گھر پہ قبضہ کیا؟ حماس تو اپنے گھر گئے، اپنا گھر لینے گئے، اپنے قاتلوں کے پاس گئے، انہوں نے یہودیوں کو اٹھایا، یرغمال بنایا، کسی کی عزت نہیں نوچی۔ ویڈیو وائرل ہے، یہودی بوڑھی بوڑھی عورتیں ان کے گھروں میں گنے لے کر سیلفیاں بنا رہی، انہوں نے عورتوں کو احترام دیا، بچوں کو احترام دیا، اور حماس گھسے اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں، ٹیکنالوجی، امریکہ، برطانیہ، فرانس، اسرائیل سب فیل ہو گئیں۔ آج دنیا حیران ہے یہ آ کیسے گئے، ہمیں تو وہم و گمان میں نہیں تھا۔ وہ تو جناب مسئلہ فلسطین کو مسئلہ کشمیر کی طرح ختم کر چکے تھے۔ یہ ان مجاہدوں کو سلام جو گھس گئے ان یہودیوں کے باڑوں میں، گھس گئے اور وہاں جا کر انہوں نے محمد عربی کا کلمہ بلند کیا اور کہا کہ ہم ہر صورت میں اپنے گھر، اپنی مسجد واپس لیں گے، کہو انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کیسے آ گئے؟ قرآن کہتا ہے ایسے آ گئے کہ اللہ ہی نے لائے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ۔ یہ بنو نذیر کا واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ بنو نذیر کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ ایسی جگہ سے آیا کہ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھے۔ صحابہ اور حضور کے آنے کو اللہ نے اپنا آنا قرار دیا۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ کا حکم آیا اس جگہ سے ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا۔ آج یہودی اسلحے کی برسات تو کر رہے ہیں، سامنے آ کے لڑ نہیں سکتے۔ آج بھی مسلمانوں کا رعب ان پر سوار۔ يُخْرِبُونَ الْبُيُوتَ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، وہ اپنے گھروں کو خود خراب کرتے ہیں،
فاعتبروا یا اولی الابصار، او عقل مندو عبرت حاصل کرو۔ امریکیوں ہٹ جاؤ ان یہودیوں کی پشت سے، عیسائیوں ہٹ جاؤ ان کی پشت سے، او بھارتیوں انڈین حکمرانوں ہٹ جاؤ اسرائیل کی پشت سے، ورنہ تم بھی مارے جاؤ گے، کہو انشاءاللہ۔ یہودی بھی مریں گے، ان کے حمایتی بھی مریں گے، وہ بھی ذلیل ہوں گے، ان کے حمایتی بھی ذلیل ہوں گے، حق غالب آئے گا۔ باقی آج غزہ جو فلسطین کا ایک پٹی نما شہر ہے، ان ظالموں نے ان کے گھروں پہ قبضہ کر کے ان کو ایک چھوٹے سے شہر میں محصور کر دیا، اس پہ بمباریاں جاری ہیں۔ ایک عرب عالم کا صبح مجھے کسی نے میسج بھیجا ہے، وہ رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے شیخ عمر یہاں لاشیں ہی لاشیں ہیں، سینکڑوں لاشیں ہیں، دفن کرنے والا کوئی نہیں۔ مسلسل بمباری کر رہا ہے اسرائیل۔ یہاں انسانی حقوق ان کتوں کو نظر نہیں آتے، ان ظالموں کو یہ انسانی حقوق نظر نہیں آتے۔ امریکہ کا بحری بیڑا اور اسلحہ اسرائیل کے لیے پہنچا ہے، مظلوموں کے لیے نہیں پہنچا۔ یہ ظالم ہمارے دشمن تھے، دشمن ہیں، ہم انہیں پہچانتے۔ امریکیوں نے جب بھی کاٹا مسلمانوں کو کاٹا، گاجر مولیوں کی طرح، افغانستان میں کاٹا، عراق میں کاٹا، آج فلسطین میں کاٹ رہے ہیں نہتے مسلمانوں، دودھ پیتے بچے ان کے پرخچے اڑ رہے، اور تمہارے مسلم حکمران نشے کی گولیاں لے کے سوئے ہوئے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ پاکستان کے حکمران بھی گول مول بیان دے رہے ہیں، گول مول بیان، مسلم حکمران بھی گول مول بیان دے رہے ہیں۔ تمہارے دلوں میں نفاق ہے، تمہارے دلوں میں بزدلی ہے۔ حکمرانوں تم اللہ رسول کے غدار ہو، تمہاری فوجیں کس لیے، تمہارے اسلحے کس لیے؟ آج صرف اس جرم میں کہ فلسطینی حضور کے غلام ہیں، وہ کٹ رہے ہیں اور تم تماشے دیکھ رہے ہو، تم چپ بیٹھے ہو، اور ان کے نمکخوار غدار صحافی کہتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، حماس نے زیادتی کی۔ تمہارے عقلوں پہ پردے ہیں، تالے ہیں، تمہیں حرام بیٹھنے نہیں دیتا، نہیں بچو گے۔ اللہ وسائل اسباب کا محتاج نہیں۔ مسلمانوں نے ہر دور میں قربانیاں دی ہیں، آج میرے غزہ والے قربانی دے رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما، آمین کہو۔ یا اللہ ان کی مدد فرما، فرشتوں کو نازل کر، ان حکمرانوں کو ہدایت دے، تڑپا کرو ان مسلمانوں کے لیے، جیسے اپنے لیے دعائیں کرتے ہو غزہ والوں کے لیے ایسے دعائیں کرو۔ صبح جو میسیج آیا وہ اس کے اندر وہ عربی میں کہہ رہا ہے میرے پاکستان کے بھائیوں صبح شام دعا کرو ہمارے لیے۔ انہیں بھی پتہ ہے ہم دعا کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر دو نا، صبح شام دعائیں کرو، ہر وقت ہمارے لیے دعائیں کرو۔ ہماری لاشیں بے گور و کفن پڑی ہیں، لاشوں کو دفن کرنے والا کوئی نہیں، پوری دنیا کا عالم کفر اسلام کے خلاف اکٹھے ہو گیا ہے، اور وہ گاجر مولی کی طرح کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ دعائیں تو کرو اور اپنے حکمرانوں پہ دباؤ تو ڈالو، دباؤ ڈالو ان پر، ان سے کہو غیرت ایمانی جاگو کی طرح اپنی غیرت ایمانی کو زندہ کرو۔ جب پاکستان بنا تھا تب سے قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اسے کبھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ قائد کی بات تو مانو، تم سازشیں کرتے ہو کہ کس طرح اسرائیل کو تسلیم کریں۔ مسلمانوں کے خونوں کے غداروں، ڈرو اللہ سے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے اور پھر تمہیں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، آمین کہو۔ اللہ تعالی ان یہودیوں کو خائب و خاسر فرمائے، ان پر اللہ اپنا عذاب نازل فرمائے، اللہ ان پر
اپنے عذاب کا کوڑا اتارے، جیسے یہ پہلے ذلیل و رسوا ہوتے رہے، اللہ کی پکڑ میں آتے رہے، آج بھی اللہ کی پکڑ میں آئیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا بما فيها